میرے محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج کا وظیفہ جو بتانے لگا ہوں، ذکر کرنے لگا ہوں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ مجھے 3 جگہوں سے فون آئے ہیں اور پیغام آئے ہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں آپ کوئی وظیفہ بتائیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے اس بارے میں کوئی وظیفہ اور کوئی ذکر ہمیں نہیں بتایا ہے۔ اور وہ جو آئے ہیں وہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اختلاف اور مخالفت، آپس کی یعنی جھگڑا اور یہ چیزیں تھیں۔ تو ایک جگہ سے بھی یہی بات آئی ہے کہ آپس میں کافی زیادہ اختلاف ہیں، تو دوسری جگہ سے بھی اسی طرح کی کچھ بات آئی ہے کہ آپ اس بارے میں کوئی ہمیں وظیفہ اور ذکر بتائیں۔ لہٰذا میں نے یہی سمجھا ہے کہ ایک تو ان کو بھی اس کا انشاءاللہ العزیز فائدہ ہو جائے گا، اور باقی اگر کچھ سامعین ہیں تو ان کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ذکر کرنے لگا ہوں شریعت کی روح سے، کہ شریعت کا یہی حکم ہے کہ جب آپ کا رشتہ ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اب حوصلے سے رہیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہیں۔ اگر ظاہر ہے گھر میں کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو پھر دونوں طرف سے حوصلہ اور برداشت ہو تو پھر معاملات بہترین طریقے سے چلتے ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف سے بھی کچھ زیادہ اگر بات ہو جائے، وہ حوصلہ نہیں کرے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ بات اور بڑھ جائے گی اور زیادہ بگڑے گی۔ اس میں مردوں کو بھی یہی بات ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو آپ تھوڑا سا تسلی سے اور ٹھنڈے دماغ سے اور آہستگی سے پیار سے سمجھائیں۔ اور خواتین سے بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ہیں اگر کوئی بات میاں کہہ بھی دے، اپنا شوہر کہہ بھی دے، تو پھر آپ خاموش رہیں۔ موجودہ جو دور کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہ آپ کے یہ ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ ہے، یہ کریں وہ کریں، اگر اتنی حیثیت اس کی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے نظام چلے گا۔ لہٰذا دونوں طرف سے برداشت، اس پہ انشاءاللہ مزید میں قرآن و حدیث کی روح سے کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بہرحال آج اس وجہ سے کہ آپ دونوں کو حوصلہ کرنا چاہیے اور آپ دونوں پیار و محبت سے اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دونوں طرف سے معاملات درست چلیں گے اور بہترین چلیں گے۔ تو اسی کے لیے میں نے ایک انتخاب کیا ہے قرآن مجید کی آیت کا، اور قرآن مجید اسی بارے میں ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے اس آیت کے تفسیر میں اور پس منظر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر والدہ کی محبت تھی، حالانکہ فرعون اس وقت قتل کر رہا تھا بچوں کو، لیکن والدہ کے اندر بھی محبت تھی کہ اس نے اللہ کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور پھر اسی بچے کی محبت اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے گھر والوں میں بھی ڈال دی، حالانکہ بعد میں یہی ان کا زوال کے سبب بنا اور ان کی بادشاہت اور سب کچھ اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ختم ہوئی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر والی کے دل میں یہی محبت ڈالی، پھر فرعون کے گھر میں یہی فرعون کے دل میں بھی ڈالی، تو یہ محبت کے لیے بہترین ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ کیا کریں گے، کیسا کریں گے؟ آپ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک جگہ بیٹھ کے اس کو روزانہ، اگر جن کے اندر کیا ہے میاں بیوی میں اختلاف ہے، کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو جس طرف سے بھی ہے تو دوسرا اگر اس کو سلجھانا چاہتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کے اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے پھر آیت مبارکہ کو آپ 41 دفعہ روزانہ پابندی سے پڑھیں۔
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہاں تک پڑھیں بس کافی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کو عصر اور مغرب کے درمیان پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ دونوں کا مسئلہ اور جو چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مزید اس پہ انشاءاللہ العزیز بات ہوگی کہ اس کو جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، کبھی ناجائز کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید میں ایک اور کلپ بناؤں گا اس کی تفصیل میں کہ کن کے لیے یہ ٹھیک رہے گا اور کن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال آج تو میں ان دونوں شخصیات کے لیے یہ بنائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔